بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ بعض اوقات انسان اپنی زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، دل ٹوٹ چکا ہے، سکون بکھر چکا ہے، دعائیں خاموش ہو چکی ہیں اور زندگی جیسے اندھیروں میں ڈوب گئی ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی عمل انسان کو نئے سرے سے زندہ کر سکتا ہے، دل کو پھر سے آباد کر سکتا ہے اور روح کو پھر سے روشن کر سکتا ہے تو وہ درود ابراہیمی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو لگے کہ اس کی زندگی مکمل طور پر خراب ہو گئی ہے اور اگر وہ دوبارہ نئی زندگی چاہتا ہے تو درود ابراہیمی کو محبت، تڑپ، شوق، لگن اور یقین اور امید کے ساتھ اپنا لے۔ جو لوگ درود ابراہیمی کو وقت دیتے ہیں، درود ابراہیمی بھی انہیں وہ عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کو سکون ملتا ہے، بعض لوگوں کو عزت ملتی ہے، بعض لوگوں کو وسیع رزق نصیب ہوتا ہے، بعض لوگوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے اور بعض کو ایسا قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے کہ ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ درود ابراہیمی کرم کا راستہ ہے، یہ معجزات کا راستہ ہے، یہ رحمتوں، برکتوں اور نور کا راستہ ہے۔ جو لوگ درود ابراہیمی کی فکر میں لگ جاتے ہیں، پھر درود ابراہیمی بھی ان کی فکریں ختم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ان کے دلوں سے بے سکونی دور ہونے لگتی ہے، پریشانیاں ہلکی ہونے لگتی ہیں اور زندگی میں سکون اور آسانیاں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو شخص صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اس کے گرد نور کا ایک حصار قائم ہو جاتا ہے، اس کی زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے اور اس کی روح میں ایک عجیب سا سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے درود پاک کا نور اس کی رگ و ریش میں اتر گیا ہو۔ درود شریف تو ہر ایک بابرکت ہے، ہر درود عظیم ہے، مگر درود ابراہیمی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہی وہ درود ہے جسے نماز کے اندر پڑھا گیا، یہی وہ درود ہے جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیکھا، پڑھا اور امت تک پہنچایا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا۔ یہ درود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے جڑا ہوا ایک عظیم نورانی سلسلہ ہے۔ اس میں محبت بھی ہے، ادب بھی ہے، نسبت بھی ہے اور قبولیت بھی ہے۔ اہل درود فرماتے ہیں کہ باقی تمام درودوں کو بھی درود ابراہیمی کے سمندر سے فیض ملتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص درود ابراہیمی کو اپنا معمول، اپنا وظیفہ اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ براہ راست رحمتوں کے سمندر سے جڑ جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کی ایسی برکت ہے جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو رب کے ہاں قبولیت کی سند پا چکے ہیں۔ جو شخص سچے دل سے اس درود سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزتوں کے تاج پہناتا ہے، اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ڈال دیتا ہے۔ واقعی خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی زبان پر درود ابراہیمی جاری ہو، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آباد ہو اور جس کی زندگی درود پاک کی خوشبو سے مہک رہی ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، موت کی سختیوں کو آسان فرمائے اور قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں درود شریف ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے، فرشتے لکھنے والے کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔